ولید بن عبد الملک کے زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے سندھ، راجپوتانہ، کشمیر اور پنجاب کے کچھ حصوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس سے پہلے سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن سندھ اور دوسرے علاقوں کی باقاعدہ فتح کا سہرا 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کے سر ہے۔ دیگر وجہ کے علاوہ اس کا سندھ کے راجہ داہر کے مسلمانوں کے جہازوں کا مال و اسباب اور عورتوں بچوں سمیت لوٹ لینا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ غیرت اسلامی شباب پر تھی۔ اس فوری واقعہ نے عرب میں آگ لگا دی اور حاکم عراق حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو اس مہم پر مامور کیا۔ ابن قاسم سے پہلے کئی مہمیں ناکام ثابت ہو چکی تھیں، اس لیے عرب بھر کی نگاہیں اس مہم کی طرف لگی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زیر و زبر کر ڈالا۔ راجہ داہر قتل ہوا، اس کی فوج تتر بتر ہو گئی اور اسلامی حکومت کے قدم پختہ طور پر اس سرزمین میں جم گئے۔ محمد بن قاسم صرف ایک عظیم فاتح اور فنون حرب و ضرب کا دہنی ہی نہیں تھا، بلکہ قدرت کی فیاضوں نے اس نوجوان کو جہاں بانی اور جہانداری کے نشیب و فراز سے بھی پوری طرح بہرہور کیا تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کا ایسا اچھا انتظام کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی رعایا اس پر جان چھڑکنے گئی۔ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی راجے، مہاراجے اور رئیس داخل اسلام ہو گئے۔ غیر مسلموں کو اس نے پوری مذہبی آزادی دی اور رعیت کے مختلف طبقوں کے درمیان کوئی امتیاز روا نہ رکھا۔ ادھر بنو امیہ کی شان و شوکت کی جڑوں میں گھن لگنا شروع ہو گیا تھا اور برسر اقتدار خاندان کے افراد میں گروہ بندی، حسد و بغض اور چپکلش شروع ہو چکی تھی۔ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے چن چن کر ولیدی دور کے امراء و عمائد پر بے پناہ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم، فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر اور دوسرے کئی مشہور لوگ بھی ظلم کی چکی میں پس گئے۔ محمد بن قاسم کی ہندوستانی رایا اس کی جانثار تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس ملک میں ایک خود مختار حکومت قائم کر لیتا اور مرکزی حکومت کے لیے بے پناہ مشکلات کا باعث بنتا، لیکن بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ وہ نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق کا عظیم حامی ثابت ہوا، اور جب دارالخلافہ سے اس کی طلب ہوئی تو بلا عذر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عرب کو روانہ ہو گیا۔ جب ابن قاسم روانہ ہو رہا تھا تو سندھ اور پنجاب کی غیر مسلم رایا دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور اس کے دامن سے لپٹ کر واپسی کا ارادہ منسوخ کر دینے کی التجا کر رہی تھی۔ اس کی روانگی کے بعد ان لوگوں نے ابن قاسم سے محبت و عقیدت کے طور پر اس کا مجسمہ اور تصویریں بنا رکھی۔